اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل بدعۃ ضلالہ ولا تجعلوا اللہ عرضۃ لایمانکم ان تبروا وتتقوا وتصلحوا بین الناس واللہ سمیع علیم لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم واللہ غفور حلیم۔ اللہ تعالیٰ کو اپنی قسموں کا نشانہ نہ بناؤ کہ بھلائی اور پرہیزگاری اور لوگوں کے درمیان کی اصلاح کو چھوڑ بیٹھو، اور اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں تمہاری ان قسموں پر نہ پکڑے گا جو پختہ نہ ہوں، ہاں اس کی پکڑ اس چیز پر ہے جو تمہارے دلوں کا فعل ہو۔ اللہ تعالیٰ بخشنے والا بردبار ہے۔ قسم اور کفارہ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نیکی اور صلہ رحمی کے چھوڑنے کا ذریعہ اللہ کی قسموں کو نہ بناؤ، جیسے اور جگہ ہے وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ، یعنی وہ لوگ جو کشادہ حال اور فارغ البال ہیں، وہ قرابداروں، مساکینوں اور اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والوں کو کچھ نہ دینے پر قسمیں نہ کھا بیٹھیں۔ انہیں چاہیے کہ معاف کرنے اور درگزر کرنے کی عادت ڈالیں۔ کیا تمہاری خود خواہش نہیں کہ اللہ تمہیں بخشے؟ اگر کوئی ایسی قسم کھا بیٹھے تو اسے چاہیے کہ اسے توڑ دے اور کفارہ ادا کرے۔ صحیح بخاری کی شریف کی حدیث میں ہے کہ ہم پیچھے آنے والے ہیں لیکن قیامت کے دن سب سے آگے بڑھنے والے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ تم میں سے کوئی ایسی قسم کھا لے اور کفارہ ادا نہ کرے اور اس پر اڑا رہے، وہ بڑا گناہ گار ہے۔ یہ حدیث اور بھی بہت سی سندوں اور کتابوں سے مروی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس آیت کی تفسیر میں یہی فرماتے ہیں۔ حضرت مسروق وغیرہ بہت سے مفسرین سے بھی یہی مروی ہے۔ جمہور کے انقوال کی تائید اس حدیث سے بھی ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ کی قسم انشاءاللہ میں اگر کوئی قسم کھا بیٹھوں گا اور اس کے توڑنے میں مجھے بھلائی نظر آئے گی تو میں قطعاً اسے توڑ دوں گا اور اس قسم کا کفارہ ادا کروں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت عبد الرحمن بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، عبد الرحمن، سرداری، امارت و امامت کو طلب نہ کر، اگر بغیر مانگے تو دیا جائے گا تو اللہ کی جانب سے تیری مدد کی جائے گی، اور اگر تو نے آپ مانگ کر لی ہے تو تجھے اس کی طرح سونپ دیا جائے گا۔ تو اگر قسم کھا لے اور اس کے خلاف بھی بھلائی دے تو اپنی قسم کا کفارہ دے دے اور اس کام کو کر لے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ جو شخص کوئی قسم کھا لے پھر اس کے سوا خوبی نظر آئے تو اسے چاہیے کہ اس خوبی والے کام کو کر لے اور اپنی اس قسم کو توڑ دے، اس کا کفارہ دے دے۔ مسند احمد کی ایک روایت میں کہ اس کا چھوڑ دینا ہی اس کا کفارہ ہے۔ ابو داؤد میں ہے، نظر اور قسم اس چیز میں نہیں جو انسان کی ملکیت میں نہ ہو اور نہ خدا تعالیٰ کی نافرمانی میں ہے، نہ رشتوں ناتوں کو توڑتی ہے۔ جو شخص کوئی قسم کھا لے اور نیکی اس کے کرنے میں ہو تو وہ قسم کو چھوڑ دے اور نیکی کا کام کرے، اس قسم کو چھوڑ دینا ہی اس کا کفارہ ہے۔ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کل کی کل صحیح حدیثوں میں یہ لفظ ہے کہ اپنی ایسی قسم کا کفارہ دے۔ ایک ضعیف حدیث میں ہے کہ ایسی قسم کا پورا کرنا یہی ہے کہ اسے توڑ دے اور اسے رجوع کرے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سعید بن مسیب، مسروق اور شابی بھی اسی کے قائل ہیں کہ ایسے شخص کے ذمہ کفارہ نہیں۔ پھر فرماتا ہے، جو قسمیں تمہارے منہ سے بغیر قصدن اور ارادے کے عادتاً نکل جائیں ان پر پکڑ نہیں۔ بخاری و مسلم کی حدیث میں ہے، جو شخص لات اور عزا کی قسم کھا بیٹھے وہ لا الہ الا اللہ پڑھ لے۔ یہ ارشاد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ان لوگوں کو ہوا تھا جو ابھی ابھی اسلام لائے تھے اور جاہلیت کے زمانے کی یہ قسمیں ان کی زبانوں پر چڑھی ہوئی تھیں، تو ان سے فرمایا کہ اگر عادتاً کبھی ایسے شرکی الفاظ نکل جائیں تو فوراً کلمہ توحید پڑھ لیا کرو تاکہ بدلہ ہو جائے۔ پھر فرمایا، ہاں جو قسمیں پختگی کے ساتھ دل کی ارادت کے ساتھ قصدن کھائی جائیں ان پر پکڑ ہے۔ دوسری آیت کے لفظ میں بما عقدتم الایمان، ابو داؤد میں بروایت حضرت عائشہ کی مرفوع حدیث میں مروی ہے جو اور روایتوں میں موقوف وارد ہوئی ہے کہ یہ لغو قسمیں وہ ہیں جو انسان اپنے گھر بار میں بال بچوں میں کہہ دیتا کہ ہاں اللہ کی قسم اور نہیں اللہ کی قسم، غرض بطور تقیہ کلام کے یہ لفظ نکل جاتے ہیں، دل میں اس کی پختگی کا خیال بھی نہیں ہوتا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے یہ بھی مروی ہے کہ یہ وہ قسمیں ہیں جو ہنسی ہنسی میں انسان کے منہ سے نکل جاتی ہیں، ان پر کفارہ نہیں۔ ہاں جو ارادے کے ساتھ قسم ہو پھر اس کے خلاف کرے تو کفارہ ادا کرنا پڑے گا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ اور بھی بعض صحابہ اور تابعین نے یہی تفسیر اس آیت کی بیان کی ہے۔ یہ بھی مروی ہے کہ ایک آدمی اپنی تحقیق پر بھروسہ کر کے کسی معاملے کی نسبت قسم کھا بیٹھے اور حقیقت میں وہ معاملہ یوں نہ ہو تو یہ قسمیں لغو ہیں۔ یہ معنی بھی دیگر بہت سے حضرات سے مروی ہیں۔ ایک حسن حدیث میں ہے جو مرسل ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیر اندازوں کی ایک جماعت کے پاس جا کھڑے ہوئے۔ وہ تیر اندازی کر رہے تھے اور ایک شخص کہتا تھا کہ اللہ کی قسم اس کا تیر نشانے پر لگے گا، کبھی کہتا تھا اللہ کی قسم یہ خطا کرے گا۔ آپ کے صحابی نے کہا، دیکھیے حضور اگر اس قسم کے خلاف ہو، آپ نے فرمایا یہ دو قسمیں لغو ہیں، ان پر کفارہ نہیں اور نہ کوئی سزا یا عذاب ہے۔ بعض بزرگوں نے فرمایا یہ وہ قسمیں جو انسان کھا لیتا پھر خیال نہیں رہتا، یا کوئی شخص اپنے کسی کام کے نہ کرنے پر کوئی بددعا کے کلمات اپنی زبان سے نکال دیتا ہے، وہ بھی لغو میں داخل ہیں۔ یا غصے اور غضب کی حالت میں بے ساختہ زبان سے قسم نکل جائے یا حلال کو حرام یا حرام کو حلال کر لے تو اسے چاہیے کہ
ان قسموں کی پرواہ نہ کرے اور اللہ کے احکام کے خلاف نہ کرے۔ حضرت سعید بن مسیب سے مروی ہے کہ انصار کے دو شخص جو آپس میں بھائی تھے، ان کے درمیان کچھ میراث کا مال تھا، تو ایک نے دوسرے سے کہا اب اس مال کو تقسیم کر دو۔ دوسرے نے کہا اگر اب تو نے تقسیم کرنے کا کہا تو میرا مال کعبہ کا خزانہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ واقعہ سن کر فرمایا کہ کعبہ ایسے مال سے غنی ہے، اپنی قسم کا کفارہ دے اور اپنے بھائی سے بول چال رکھ۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی رشتے ناتوں کو کاٹنے میں ہے، اور جس چیز کی ملکیت نہ اس میں نہ قسم ہے نہ نظر۔ پھر فرماتا ہے تمہارے دل جو کرے اس پر گرفت ہے، یعنی اپنے جھوٹ کا علم ہو اور پھر قسم کھائے، جیسے اور جگہ ولاکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان، یعنی جو تم مضبوط اور تاکید والی قسمیں کھا لو، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بخشنے والا ہے اور ان پر علم و کرم کرنے والا ہے۔ للذین یؤلون من نسائہم تربص 4 اشہر فإن فاؤوا فإن اللہ غفور رحیم وإن نزموا الطلاق فإن اللہ سمیع علیم۔ جو لوگ اپنی بیویوں سے قسمیں کھائیں ان کے لیے 4 مہینے کی مدت ہے، پس اگر وہ لوٹ آئیں تو اللہ تعالیٰ بھی بخشنے والا مہربان ہے، اور اگر طلاق ہی کا قصد کر لیں تو اللہ تعالیٰ سننے جاننے والا ہے۔ ایلا اور اس کی وضاحت۔ ایلا کہتے ہیں قسم کو۔ اگر کوئی شخص اپنی بیوی سے مجامت نہ کرنے کی ایک مدت تک کے لیے قسم کھا لے تو 2 صورتیں، یا تو وہ مدت 4 مہینے سے کم ہوگی یا زیادہ ہوگی۔ اگر کم ہو تو وہ مدت پوری کرے اور اس درمیان عورت بھی صبر کرے، اس سے مطالبہ اور سوال نہیں کر سکتی۔ پھر میاں بیوی آپس میں ملیں جلیں، جیسے کہ بخاری و مسلم کی حدیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ماہ کے لیے قسم کھا لی تھی اور 29 دن پورے الگ رہے، اور فرمایا کہ مہینہ 29 کا بھی ہوتا ہے، اور اگر 4 مہینے سے زائد کی مدت کے لیے قسم کھائی ہو تو 4 ماہ کے بعد عورت کو حق حاصل ہے کہ وہ تقاضا اور مطالبہ کرے کہ یا تو وہ ملاب کر لے یا طلاق دے دے، اور حاکم خامد ان دونوں باتوں میں سے ایک کے کرنے پر مجبور کرے گا تاکہ عورت کو ضرر نہ پہنچے۔ یہی بیان یہاں ہو رہا ہے کہ جو لوگ اپنی بیویوں سے الا کریں، یعنی ان سے مجامت نہ کرنے کی قسم کھائیں، اس سے معلوم ہوا کہ یہ الا خاص ہے، بیویوں کے لیے، لونڈیوں کے لیے نہیں۔ یہی مذہب جمہور علماء کرام کا ہے۔ یہ لوگ 4 مہینے تک آزاد ہیں، اس کے بعد انہیں مجبور کیا جائے گا کہ یا تو وہ اپنی بیویوں سے مل لیں یا طلاق دے دیں، یہ نہیں کہ اب وہ اسے اسی طرح چھوڑے رہیں۔ پھر اگر وہ لوٹ آئیں، یہ اشارہ جمع کرنے کا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی بخش دے گا، اور جو تقصیر عورت کے حق میں ان سے ہوئی ہے اسے اپنی مہربانی سے معاف فرما دے گا۔ اس میں دلیل ہے ان علماء کی جو کہتے ہیں کہ سورت میں خامد کے ذمہ کفارہ کچھ بھی نہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی پہلا قول یہی ہے، اس کی تائید اس حدیث سے بھی ہوتی ہے جو اگلی آیت کی تفسیر میں گزر چکی کہ قسم کھانے والا اگر اپنی قسم کے توڑ ڈالنے میں نیکی دیکھتا ہو تو توڑ ڈالے، یہی اس کا کفارہ ہے۔ اور علماء کرام کی ایک دوسری جماعت کا یہ مذہب ہے کہ اسے قسم کا کفارہ دینا پڑے گا، اس کی حدیثیں بھی اوپر گزر چکی ہیں، اور جمہور کا مذہب بھی یہی ہے، واللہ عالم۔ پھر فرمان ہے کہ اگر 4 ماہ گزر جانے کے بعد وہ طلاق دینے کا قصد کرے، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ 4 مہینے گزرتے ہی طلاق نہیں پڑ جائے گی۔ جمہور متاخرین کا یہی مذہب ہے۔ وہ ایک دوسری جماعت یہ بھی کہتی ہے کہ بلا جمع 4 ماہ گزرنے کے طلاق ہو جائے گی۔ حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت ابن مسعود، حضرت ابن عباس، حضرت ابن عمر، حضرت زیاد بن ثابت رضوان اللہ علیہ اجمعین اور بعض تابعین سے بھی یہی مروی ہے۔ لیکن یہ یاد رہے کہ راحج قول اور قرآن کریم کے الفاظ اور صحیح حدیث سے ثابت شدہ قول یہی ہے کہ طلاق واقعہ نہ ہوگی۔ پھر بعض تو کہتے ہیں کہ یہ طلاق رجعی ہوگی، بعض کہتے ہیں بائن ہوگی۔ جو لوگ طلاق پڑھنے کے قائل ہیں وہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد اسے عدت بھی گزارنی پڑے گی۔ ہاں ابن عباس اور ابو شاشا فرماتے ہیں کہ اگر ان 4 مہینوں میں سے عورت کو 3 حیض آ گئے تو اس پر عدت بھی نہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی قول یہی ہے، لیکن جمہور متاخرین علماء کا فرمان یہی کہ اس مدت کے گزرتے ہی طلاق واقعہ نہ ہوگی، بلکہ اب ایلا کرنے والے کو تنگ کیا جائے گا کہ یا تو وہ اپنی قسم کو توڑے یا طلاق دے۔ موطا مالک میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہی مروی ہے۔ صحیح بخاری میں بھی یہ روایت موجود ہے۔ امام شافعی اپنی سند سے حضرت سلیمان بن یسار سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے 10 سے اوپر صحابیوں سے سنا کہ وہ کہتے تھے 4 ماہ کے بعد ایلا کرنے والے کو کھڑا کیا جائے گا، پس کم سے کم یہ 13 صحابی ہو گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی یہی منقول ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہی ہمارا مذہب ہے، اور یہی حضرت عمر، حضرت ابن عمر، حضرت عائشہ، حضرت عثمان بن زیاد بن ثابت اور 10 سے اوپر دوسرے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین سے مروی ہے۔ دار قطنی میں ہے، حضرت ابو صالح فرماتے ہیں میں نے 12 صحابیوں سے اس مسئلے کو پوچھا، سب نے یہی جواب عنایت فرمایا۔ حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت ابو دردہ، حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ، حضرت ابن عمر، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہم بھی یہی فرماتے ہیں۔ اور تابعین میں سے حضرت سعید بن مسیب، حضرت عمر بن عبدالعزیز، حضرت مجاہد، حضرت طاؤوس، حضرت محمد بن کعب، حضرت قاسم رحم اللہ علیہم اجمعین کا بھی یہی قول ہے۔ اور حضرت امام مالک، حضرت امام شافعی، حضرت امام احمد رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے ساتھیوں کا بھی یہی مذہب ہے۔ امام ابن جریر بھی اسی قول کو پسند کرتے ہیں۔ لیث، اسحاق بن راہویہ، ابو عبید، ابو ثور، داؤد وغیرہ بھی یہی فرماتے ہیں۔ یہ سب حضرات فرماتے ہیں کہ اگر 4 ماہ کے بعد
وہ رجوع نہ کرے تو اسے طلاق دینے پر مجبور کیا جائے گا، اگر طلاق نہ دے تو حاکم اس کی طرف سے طلاق دے دے گا اور یہ طلاق رجعی ہوگی۔ عدت کے اندر رجعت کا حق خامد کو حاصل ہے، ہاں صرف امام مالک فرماتے ہیں کہ اسے رجعت جائز نہیں یہاں تک کہ عدت میں جمع کرے، لیکن یہ قول نہایت غریب ہے۔ یہاں جو 4 مہینے کی تاخیر کی اجازت دی ہے اس کی مناسبت میں موطا امام مالک حضرت عبداللہ بن دینار کی روایت سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ عموماً فقہاء کرام ذکر کیا کرتے ہیں، جو یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راتوں کو مدینہ شریف کی گلیوں میں گشت لگاتے رہتے۔ ایک رات کو نکلے تو آپ نے سنا کہ ایک عورت اپنے سفر میں گئے ہوئے خاوند کی یاد میں کچھ اشعار پڑھ رہی ہے، جن کا ترجمہ یہ ہے: افسوس ان کا کالی کالی اور لمبی لمبی راتوں میں میرا خاوند نہیں جس سے میں ہنسوں بولوں، قسم اللہ کی اگر اللہ کا خوف نہ ہوتا تو اس وقت اس پلنگ کے پائے حرکت میں ہوتے۔ آپ اپنی صاحبزادی ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور فرمایا بتلاؤ زیادہ سے زیادہ عورت اپنے خاوند کی جدائی پر کتنی مدت صبر کر سکتی ہے؟ فرمایا 6 مہینے یا 4 مہینے۔ آپ نے فرمایا میں حکم جاری کر دوں گا کہ مسلمان مجاہد سفر میں سے زیادہ نہ ٹھہریں۔ بعض روایتوں میں کچھ زیادتی بھی ہے اور اس کی بہت سی سندیں ہیں اور یہ واقعہ مشہور ہے۔ والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن حق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم۔ طلاق والی عورتیں اپنے تئیں 3 حیض تک روکے رکھیں، انہیں حلال نہیں کہ اللہ نے ان کے رحم میں جو پیدا کیا اسے چھپائے، اگر انہیں اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان ہو۔ ان کے خاوند اس مدت میں انہیں لوٹا لینے کے پورے حقدار ہیں، اگر ان کا ارادہ اصلاح کا ہو۔ عورتوں کے بھی اسی مثل حق ہیں جیسے ان پر ہیں، اچھائی کے ساتھ، ہاں مردوں کے ان پر بڑے درجے ہیں اور اللہ تعالیٰ غالب ہے، حکمت والا۔ طلاق کے مسائل: ان عورتوں کو جو خاوندوں سے مل چکی ہیں اور بالغہ ہوں، حکم ہو رہا ہے کہ طلاق کے بعد 3 حیض تک رکی رہیں، پھر اگر چاہیں تو اپنا نکاح دوسرا کر سکتی ہیں۔ ہاں چاروں اماموں نے اس میں لونڈی کو مخصوص کر دیا ہے، وہ 2 حیض عدت گزارے، کیونکہ لونڈی ان معاملات میں آزاد عورت سے آدھے پر ہے، لیکن حیض کی مدت کا ادھورا ٹھیک نہیں بیٹھتا، اس لیے وہ 2 حیض گزارے۔ ایک حدیث میں یہ بھی ہے کہ لونڈی کی طلاقیں بھی 2 ہیں اور اس کی عدت بھی 2 حیض ہیں، ابن جریر، لیکن اس کے راوی حضرت مظاہر ضعیف ہیں۔ یہ حدیث ترمذی، ابو داؤد اور ابن ماجہ میں بھی ہے۔ امام حافظ دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صحیح بات یہ ہے کہ حضرت قاسم بن محمد کا اپنا قول ہے، لیکن حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت مرفوع مروی ہے، گو اس کی نسبت بھی امام دارقطنی یہی فرماتے ہیں کہ یہ حضرت عبداللہ کا اپنا قول ہی ہے۔ اس طرح خود خلیفۃ المسلمین حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، بلکہ صحابہ میں اس مسئلے میں اختلاف ہی نہ تھا۔ ہاں باصلف سے یہ بھی مروی ہے کہ عدت کے بارے میں آزاد اور لونڈی برابر ہے، کیونکہ آیت اپنی عمومیت کے لحاظ سے دونوں کو شامل ہے اور اس لیے بھی کہ یہ فطری امر ہے۔ لونڈی اور آزاد عورت اس میں یکساں ہیں۔ محمد بن سیرین اور بعض اہل ظاہر کا یہی قول ہے، لیکن یہ ضعیف ہے۔ ابن ابی حاتم کی غریب سند والی روایت میں کہ حضرت اسماء بنت یزید بن سکن انصاریہ کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ اس سے پہلے طلاق کی عدت نہ تھی، سب سے پہلے عدت کا حکم انہی کی طلاق کے بعد نازل ہوا۔ قروء کے معنی میں سلف خلف کا برابر اختلاف رہا ہے۔ ایک قول تو یہ ہے کہ اس سے مراد طہر یعنی پاکی ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہی فرمان ہے۔ چنانچہ انہوں نے اپنی بھتیجی حضرت عبد الرحمن کی بیٹی حفصہ کو جب وہ 3 طہر گزار چکیں اور تیسرا حیض شروع ہوا تو حکم دیا کہ وہ مکان بدل لیں۔ حضرت عروہ رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ روایت بیان کی تو حضرت عروہ نے جو صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوسری بھتیجی ہیں اس واقعہ کی تصدیق کی اور فرمایا کہ لوگوں نے حضرت صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اعتراض بھی کیا تو آپ نے فرمایا اقرا مراد طہر ہے، موطا امام مالک، بلکہ موطا میں ابو بکر بن عبد الرحمن کا تو یہ قول بھی مروی ہے کہ میں نے سمجھدار علماء و فقہا کو قروء کی تفسیر طہر سے ہی کرتے سنا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بھی یہی فرماتے ہیں کہ جب تیسرا حیض شروع ہو تو یہ اپنے خاوند سے بری ہو گئی اور خاوند اس سے الگ ہوا، موطا۔ امام مالک فرماتے ہیں ہمارے نزدیک میں متحقق امر یہی ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زید بن ثابت، سالم، قاسم، عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سلیمان بن یسار، ابو بکر بن عبد الرحمن، عبان بن عثمان، عطا، قتادہ، زہری اور باقی 7 فقہا کا بھی یہی قول ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی یہی مذہب ہے۔ داؤد اور ابو ثور رحم اللہ کو بھی یہی فرماتے ہیں۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ سے بھی ایک روایت اسی طرح کی مروی ہے۔ اس کی دلیل ان بزرگوں نے قرآن کی سائے سے بھی نکالی ہے کہ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ، یعنی عدت میں طلاق دو، یعنی طہر میں پاکیزگی کی حالت میں، کیونکہ جس طہر میں طلاق دی جاتی ہے وہ بھی گنتی میں آتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ آیت مندرجہ بالا بھی قروء سے مراد حیض کے سوا کی یعنی پاکی کی حالت ہے۔ اسی لیے یہ حضرات فرماتے ہیں کہ جہاں تیسرا حیض شروع ہوا اور عورت اپنے خاوند کی عدت سے باہر ہو گئی اور اس کی کم سے کم مدت، جس میں اگر عورت کہے کہ اسے تیسرا حیض شروع ہو گیا ہے تو اسے سچا سمجھا جائے، 32 دن اور 2 لحظہ ہیں۔ عرب شاعروں کے شعر میں بھی یہ لفظ طہر کے معنی میں مستعمل ہوا ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ اس سے مراد 3 حیض ہیں اور جب تک تیسرے حیض سے پاک نہ ہو تب تک وہ عدت میں ہی ہے۔
بعضوں نے غسل کر لینے تک کہا ہے، اور اس کی کم سے کم مدت 33 دن اور 1 لحظہ ہے۔ اس کی دلیل میں ایک تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فیصلہ ہے کہ ان کے پاس ایک مطلقہ عورت آئی اور کہا میرے خاوند نے مجھے 1 یا 2 طلاقیں دی ہیں، پھر وہ میرے پاس اس وقت آیا جب کہ میں اپنے کپڑے اتار کر دروازہ بند کیے ہوئے تھی، یعنی تیسرے حیض سے نہانے کی تیاری میں تھی، تو فرمائیے کیا حکم ہے، یعنی رجوع ہو جائے گا یا نہیں؟ آپ نے فرمایا میرا خیال تو یہی ہے، رجوع ہو گیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی تائید کی۔ حضرت صدیق اکبر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت ابو دردہ، حضرت عبادہ بن صامت، حضرت انس بن مالک، حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت معاذ، حضرت ابی بن کعب، حضرت موسیٰ اشعری، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہم سے بھی یہی مروی ہے۔ سعید بن مسیب، علقمہ، اسود، ابراہیم، مجاہد، عطا، طاؤس، سعید بن جبیر، اکرمہ، محمد بن سرین، حسن، قتادہ، شعبی، ربی، مقاتل بن حیان، صدی، مکحول، زہاق، عطا خراسانی بھی یہی فرماتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ اور ان کا اصحاب کا بھی یہی مذہب ہے۔ امام احمد سے بھی زیادہ صحیح روایت میں یہی مروی ہے۔ آپ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے بڑے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین سے یہی مروی ہے۔ ثوری، اوزائی، ابن ابی لیلہ، ابن شیرمہ، حسن بن صالح، ابو عبید اور اسحاق بن راہویہ کا قول بھی یہی ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ بنت ابی حج سے فرمایا تھا کہ نماز کو اپنے اقراء کے دنوں میں چھوڑ دو، پس معلوم ہوا کہ قروء سے مراد حیض ہے، لیکن حدیث کا ایک راوی منذر مجہول ہے جو مشہور نہیں۔ ہاں ابن حبان اسے سکا بتلاتے ہیں۔ امام ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لغتاً قروء کہتے ہیں ہر اس چیز کے آنے اور جانے کے وقت کو جس کے آنے جانے کا وقت مقرر ہو۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس لفظ کے دونوں معنی ہیں، حیض کے بھی اور طہر کے بھی، اور بعض اصولی حضرات کا یہی مسلک ہے، واللہ عالم۔ اسعی بھی فرماتے ہیں کہ قروء کہتے ہیں وقت کو، ابو عمر بن علا کہتے ہیں عرب میں حیض کو اور طہر کو دونوں کو کر کہتے ہیں۔ ابو عمر بن عبد البر کا قول ہے کہ زبان عرب کے ماہر اور فقہاء کا اس میں اختلاف ہی نہیں کہ طہر اور حیض دونوں معنی کر کے ہیں۔ ہاں اس آیت کے معنی مقرر کرنے میں ایک جماعت اس طرف گئی اور دوسری اس طرف۔ مترجم کی تحقیق میں بھی کر سے مراد یہاں حیض لینا ہی بہتر۔ پھر فرمایا ان کے رحم میں جو ہو اس کا چھپانا حلال نہیں، حمل ہو تو اور حیض آئے۔ پھر فرمایا اگر انہیں اللہ پر اور قیامت پر ایمان ہو۔ اس میں دھمکایا جا رہا ہے کہ خلاف حق نہ کہیں، اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس خبر میں ان کی بات کا اعتبار کیا جائے گا، کیونکہ اس پر کوئی بیرونی شہادت قائم نہیں کی جا سکتی۔ اس لیے انہیں خبردار کر دیا گیا کہ عدت سے جلد نکل جانے کے لیے حیض نہ ہے اور کہہ دیں کہ انہیں حیض آ گیا، یا عدت کے بڑھانے کے لیے اور اسے چھپا نہ لیں، اس طرح حمل کی بھی خبر کر دیں۔ پھر فرمایا کہ عدت کے اندر اس شوہر کو جس نے طلاق دی ہے لوٹا لینے کا پورا حق حاصل ہے، یعنی طلاق رجعی ہو، یعنی ایک طلاق کے بعد اور بھی اور 2 طلاقوں کے بعد بھی، باقی رہی طلاق بائن، یعنی 3 طلاقیں جب ہو جائیں تو یاد رہے گا جب یہ آیت اتری ہے تب تک طلاق بائن تھی ہی نہیں، بلکہ اس وقت تک تو چاہے 100 طلاقیں ہو جائیں سب رجعی ہی تھیں۔ طلاق بائن تو پھر اسلام کے احکام میں آئی کہ 3 اگر ہو جائیں تو اب رجعت کا حق نہیں رہے گا۔ جب یہ بات خیال میں رہے گی تو علماء اصول کے اس قاعدے کا ذوف بھی معلوم ہو جائے گا کہ ضمیر لوٹانے سے پہلے کہ عام لفظ کی خصوصیت ہوتی ہے یا نہیں، اس لیے کہ اس آیت کے وقت دوسری شکل تھی ہی نہیں، طلاق کی ایک صورت ہی، واللہ اعلم۔ پھر فرماتا ہے کہ جیسے ان عورتوں پر مردوں کے حقوق ہیں ویسے ان عورتوں کے مردوں پر بھی حقوق ہیں، ہر ایک کو دوسرے کا پاس و لحاظ عمدگی سے رکھنا چاہیے۔ صحیح مسلم شریف میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے اپنے خطبہ میں فرمایا لوگوں عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہو، تم نے اللہ کی امانت کہہ کر انہیں لیا ہے اور اللہ کے کلمے سے ان کی شرمگاہوں کو اپنے لیے حلال کیا ہے۔ عورتوں پر تمہارا یہ حق ہے کہ وہ تمہارے فرش پر کسی کو ایسے کو نہ آنے دیں جس سے تم ناراض ہو، اگر وہ ایسا کرے تو انہیں مارو، لیکن ایسی مار نہ ہو کہ ظاہر ہو۔ ان کا تم پر یہ حق ہے کہ انہیں اپنی بساط کے مطابق کھلاؤ، پلاؤ، پہناؤ، اڑاؤ۔ ایک شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ ہماری عورتوں کے ہم پر کیا حق ہیں؟ آپ نے فرمایا جب تم کھاؤ تو اسے بھی کھلاؤ، جب تم پہنو تو اسے بھی پہناؤ، اس کے منہ پر نہ مارو، اسے گالیاں نہ دو، اس سے روٹ کر اور کہیں نہ بیچ دو، ہاں گھر میں رکھو۔ اس آیت کو پڑھ کر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ میں پسند کرتا ہوں کہ اپنی بیوی کو خوش کرنے کے لیے زینت کروں جس طرح وہ مجھے خوش کرنے کے لیے اپنا بناؤ سنگار کرتی ہے۔ پھر فرمایا کہ مردوں کو ان پر فضیلت ہے، جیسے جسمانی حیثیت سے بھی، اخلاقی حیثیت سے بھی، مرتبے کی حیثیت سے بھی، حکمرانی کی حیثیت سے بھی، خرچ اخراجات کی حیثیت سے بھی، دیکھ بھال اور نگرانی کی حیثیت سے بھی، غرض دنیاوی اور اخروی فضیلت کے ہر اعتبار سے، جیسے اور جگہ رجال قوامون علی النساء یعنی مرد عورتوں کے سردار ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک کو ایک پر فضیلت دے رکھی ہے اور اس لیے بھی کہ یہ مال خرچ کرتے ہیں۔ پھر فرمایا اللہ تعالیٰ اپنے نافرمانوں سے بدلہ لینے پر غالب ہے اور اپنے احکامات میں حکمت والا ہے۔